بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے لوڈ شیڈنگ کے موضوع پہ بات کروں گا۔ الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ نہیں بلکہ اپنے دل کے اوپر سے لوڈ شیڈ کرنا، اس کو میں لوڈ شیڈنگ کا نام دوں گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا، ہمارے بارے میں کچھ غیبت کی، کچھ برائی کی، ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی، ہمیں کچھ گالی گلوچ کیا، کوئی تہمت لگائی یا ہمارا حق مارا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل میں اس شخص کے خلاف ایک غصہ پال لیتے ہیں، ایک بدلہ لینے کی خواہش پال لیتے ہیں، ایک عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ بدلہ لوں گا الفاظ ہم اکثر اپنی سوچ میں استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اس کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، بدلہ لینے کی خواہش، اسے ہم کہتے ہیں کینہ، یا اس کو بغض بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کینہ ہوتا ہے نا، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، اور ہم تمام لوگ اپنے دلوں میں کینہ اور بغض کے پہاڑ جمع کیے بیٹھے ہیں، جو کہ صرف اور صرف ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ تو ان چیزوں کینہ اور بغض کو اپنے دل سے شیڈ کرنے کو میں کہوں گا لوڈ شیڈنگ۔ اب یا تو آپ یہ کریں کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اتنا ہی برا آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی ہے۔ یا تو آپ اتنا ہی برا کر لیں اور دل صاف کر لیں اور بھول جائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو دل سے معاف کر دیں اور اگین بھول جائیں، اپنا دل صاف کر لیں۔ اگر آپ بدلہ بھی نہیں لے سکتے، معاف بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ایک تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ پاک، اس شخص نے جو میرا حق مارا ہے، میرے ساتھ برا کیا، میں روز قیامت اس کا بدلہ لینا چاہوں گا، اس کا اجر تیرے سے لینا چاہوں گا، اور قیامت کے دن تو انصاف کرنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ اپنے آخرت کے اکاؤنٹ کے لیے کچھ ذخیرہ کر لیں گے، کچھ جمع کر لیں گے، جو کہ اس کے اکاؤنٹ سے مائنس ہوگا اور آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس شخص نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا۔ یعنی یہ تمام ظلم کی جو صورتیں ہیں جب اس نے کی ہوں گی، تو ان تمام مظلوموں کو جب اس کے اکاؤنٹ میں سے نیکیاں نکال کے مظلوموں کو دی جائیں گی، تو اس کا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا۔ اگر اس کا نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی ہو جائے اور پھر بھی کچھ مظلوم بچ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان مظلوموں کی گناہ یا برائیاں ان کے اکاؤنٹ سے نکال کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی۔ ایسا شخص جو ہے نا، مفلس شخص ہے، اصل معنوں میں مفلس ہے، جو روز قیامت مفلس ہو۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنا حساب اگلے جہاں کے لیے ٹرانسفر کر دیں، کہ ہم اگلے جہاں میں کسی سے انصاف لیں گے، اور اگلے جہاں میں جب اس دنیا میں کی گئی ناانصافی کا بدلہ ملے گا، تو انسان اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ انسان کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کبھی انصاف ملا ہی نہ ہوتا، اتنا زیادہ کچھ ملے گا آخری دنیا میں۔ اچھا، اب کچھ لوگ جو ہے نا، وہ ان سب میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، اور اپنے دل میں وہ کینہ، وہ بغض، وہ رکھی رکھتے ہیں۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں یہ کینہ، بدلہ لینے کی خواہش، بغض رکھیں گے، تو اگلے انسان کے ساتھ اس دنیا میں کچھ برا ہو جائے گا، یا وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ برا کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انصاف کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں برے کے ساتھ برا ہونے کا وعدہ نہیں کیا ہے، اچھے کے ساتھ اچھا ہونے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن یہ رول نہیں ہے۔ اللہ پاک نے صرف اگلے جہاں میں انصاف کا وعدہ کیا کہ ایک ایک چیز کا انصاف ملے گا۔ اس دنیا میں اگلے کے ساتھ برا ہونے کی خواہش رکھنا، دعا کرنا، اور اس نیت سے وہ چیز، وہ کینہ بغض دل میں رکھنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی رنگ نہیں لائے گا۔ انلیس آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان تقوی اور عبادت کرتے کرتے خاص مقام تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اگر تو آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، تو پھر آپ کے چاہنے سے اس کا برا ہو سکتا ہے۔ اگر اتنا بڑا آپ کا مقام نہیں ہے، تو اگلے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ کا نقصان ہوگا۔ دل میں کینہ اور بغض رکھنا ایسا ہے جیسے آپ ایک زہر کی پوٹلی اپنے دل میں رکھیں، جس میں سے آہستہ آہستہ زہر رستا رہے،
اور سلو پوائزننگ کر کے آپ کو تباہ و برباد کرتا چلا جائے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ غلطی اگلے نے کی، گناہ اگلے نے کیا، جرم اگلے نے کیا، اور اس کی سزا اپنے آپ کو دے رہے ہیں اپنے دل میں کینہ اور بغض کی پوٹلی رکھ کر۔ تو اس کینہ اور بغض سے آپ نے بچنا ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا اکاؤنٹ اگلے، اس کے لیے اپنا اجر اگلے اکاؤنٹ میں بھجوا دیں آخرت کے لیے، اور آخرت میں سفر ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حق برا کریں، حق مارے آپ کا، آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے اللہ، اس نے جو میرے ساتھ برا کیا، میرا حق مارا، میں اگلے جہاں میں اس سے اجر لینا چاہوں گا، اپنا بدلہ لینا چاہوں گا۔ اس دنیا کے لیے میں اس بات کو بھول رہا ہوں، اے اللہ اس بات کو، اس چیز کو میرے دل سے نکالنے میں میری مدد فرما۔ اور آپ اس کے بعد کوشش کریں اور بے فکر ہو جائے۔ اللہ پہ ایمان ہے تو بھول جائیں اس بات کو، اپنا دل صاف کر لیں، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اپنے آپ کے لیے اپنا دل صاف کر لیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو معاف کرتے ہیں اور وہ پھر بار بار ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ اگر وہ بار بار آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ کا اگین آخرت کا اکاؤنٹ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ بناتے رہیں۔ اور دوسری بات، مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک ہی شخص آپ کو بار بار آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، بار بار آپ کے ساتھ برا کرتا ہے؟ معاف کرنے کا مطلب یا دل صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ دھوکا کھانے کے لیے اس کے پاس چلے جائیں۔ ڈسٹینس آپ نے رکھنا ہے، انسانوں کی پہچان کرنی ہے، اپنا فائدہ آپ نے دیکھنا ہے، بار بار دھوکا کھانے کے لیے نہیں چلے جانا، بغیر غرض اور شوق سے دوسروں کی مدد نہیں کرنی، دوسروں کو مشورے نہیں دینے۔ جہاں ضرورت ہو، جہاں کوئی مشورہ مانگے، جہاں مدد مانگے، وہاں دیکھیں، حساب کتاب کریں، پھر مدد کریں، تاکہ اپنا آپ دل نہ جلائیں اپنا آپ۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں معاف کرنے کی، لیکن ہم دل سے معاف کر نہیں پاتے، دل میں چیز رہ جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جو چیز آپ کے اختیار میں، آپ نے صرف وہی کرنی ہے۔ جو چیز اختیار میں نہیں ہے وہ آپ کر بھی نہیں سکتے۔ آپ اکاؤنٹ اگلے جہاں میں فارورڈ کر دیں یا معاف کر دیں، جو چیز دل سے وہ آہستہ آہستہ نکل جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کا دل صاف کر دے، وہ چیز آہستہ 1 2 4 5 6 10 دنوں میں وہ چیز خود بخود جو ہے نکل جائے گی، اور آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ اب آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کینہ ایک تو دنیا میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کا جسمانی نقصان ہو رہا ہے، آپ کی جسمانی صحت نقصان ہو رہی ہے، آپ کی ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کئی قسم کے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی خوراک ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی جاب ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی پرفارمنس، آپ کے رشتے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اس چیز کو اپنے دلوں سے نکالیں، تاکہ آپ کی یہ زندگی متاثر نہ ہو۔ ایک شعر ہے قمر جلالی صاحب کا، ایک غزل ہے جس کا ایک شعر ہے کہ نزا کا عالم ہے مجھ پر، اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ میں اس شعر میں تھوڑی سی موڈیفکیشن کروں گا، لفظ محبت کی جگہ میں نفرت یا کینہ یوز کروں گا۔ نزا کا عالم ہے مجھ پر، اپنی نفرت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ کینہ، بغض، نفرت، غصے کا جو بوجھ ہے نا، یہ اپنے دلوں سے اتار دیں۔ ہماری کشتیاں ڈوبنے کو ہیں، ہماری صحت، جسمانی صحت، ذہنی صحت، ہمارے کاروبار، ہمارے رشتے، ہر چیز متاثر ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچائیں، ان چیزوں کو اتار کے پھینک دیں۔ اور کینے کا ایک اور بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کچھ مغفرت کی احادیث جو آتی ہیں، فار ایگزامپل شب برات کی رات جو اللہ پاک بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں فرمائی جاتی وہ کون لوگ ہیں؟ جو مشرک ہیں، یا کینہ پرور ہیں، یا قطع رحمی کرنے والے، رشتوں کو توڑنے والے۔ اس میں بھی کینہ پرور کا ورڈ ہے۔ کینہ پرور کی تو مغفرت کے اوقات میں مغفرت ہی نہیں کی جاتی، تو ہم کس آس پہ کینہ اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں شاید اس سے بہت اچھا کوئی اجر ملے گا، اگلے کا نقصان ہوگا۔ ایک تو آپ کا اس دنیا میں نقصان ہو رہا ہے، آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے، آپ کا ذہن متاثر ہو رہا ہے، ہر چیز آپ کی زندگی پوری متاثر ہو رہی ہے۔ اور جہاں مغفرت کی بات آئے گی وہاں کینہ پرور جو ہے وہ مغفرت کے بھی لائق نہیں ہے۔ تو کینہ رکھنے میں سراسر ہمارا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور کریں، یا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اگلے کو معاف کر دیں، لیکن دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا معاف کرنے کے بعد۔ معاف نہیں کر سکتے، آخر اس لیے اکاؤنٹ بھجوا دیں، یا فوراً ہی پلان کر کے بدلہ لے لیں،
اور کام ختم کریں. اگین دل صاف کرنا اس کی شرط ہے. تو آپ یہ لوڈ شیڈنگ کریں، اپنے دل سے لوڈ اتاریں، اپنے ذہن سے لوڈ اتاریں، آپ کو لگے گا کہ آپ لوگوں کو نئی زندگی ملی ہے. تھینک یو ویری مچ.